اس کے بعد عزیزان گرامی سورہ البقرہ کی ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ وہی کتاب ہے جو حضور کے ہاتھ میں تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی، تحریف نہیں ہو سکی، کبھی نہیں ہوگی۔ پہلے صفحے پہ یہ دعویٰ کرتی۔ فرمایا ابھی تم صراط مستقیم کی ہدایت مانگ رہے تھے نا، لو پھر ھدی للمتقین، یہ ہدایت آ گئی ہے، اس پہ چلو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ پھر متقین کی صفات بیان کر دی، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور آخرت پہ پکا یقین رکھتے ہیں۔ ہاں وہ کتابیں جو ہم نے آپ پہ یہ قرآن نازل کیا، اس پہ پختہ یقین رکھتے ہیں، اس سے پہلی کتابوں پہ بھی پختہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ پکا یقین رکھتے ہیں، یہ ہدایت ہے، یہ اہل ایمان ہے۔ فرمایا ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اتنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے ان کو خواہ آپ تبلیغ کریں نہ کریں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ نہیں مانیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ پکے کافر ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی ادھر کبھی ادھر، کچھ حصہ مان لیں گے کچھ حصہ نہیں مانیں گے۔ اپنی نظر میں بڑے معتبر لوگ، بڑے سیانے ہوشیار لوگ، دوسروں کو بے وقوف بنا سکنے والے لوگ، دھوکہ دینے والے لوگ، جھوٹے وعدے کرنے والے لوگ، مصلح کہلانے والے لوگ اور فسادی بننے والے لوگ، یہ منافقین کا گروہ ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم اس کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کتاب کے دوسرے حصے سے کفر کرتے ہو۔ وما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا، دیکھو جو شخص بھی ایسا کرے گا اس کی جزا سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسی دنیا میں ہم اسے رسوا کر دیں، ذلیل کر دیں۔ خزي في الحیاة الدنیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیا، خرید لیا۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ ایک رویے کی بات ہے کہ دعویٰ اسلام کا موجود، لیکن اسلام کا وہ حصہ تو قبول کر لیں گے جو سوٹ کرتا ہے، اور وہ حصہ جو سوٹ نہیں کرتا جائے گا نہیں، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ سود پہ اللہ کا حکم کہ یہ تو اعلان جنگ ہے میرے اور میرے رسول کے خلاف۔ اب سود کو بند کرنا سود نہیں کرتا تو جاری رکھیں گے،
جو جو چیزیں اپنی پسند کی ہیں وہ اختیار کر لیں گے، اور جو اپنی پسند کی نہیں ہیں انہیں چھوڑ دیں گے۔ ایک جگہ یوں آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقشۂ قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے جو تمہیں چیلنج کر کے میدان میں آیا ہوا ہے۔ اب فرمایا کہ دین کو اختیار کرنا ہے تو پورے کا پورا دین اختیار کرو، کچھ حصہ اختیار کر لینا، کچھ حصہ مسترد کر دینا، فرمایا یہ ایمان نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بربادی۔ عزیزان گرامی، یہ پوری کائنات ایک اکائی ہے، اور اس ایک اکائی کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ پھر اس کائنات کے اندر انسان وہ ایک اکائی ہے، وحدت ہے۔ انسان کی پوری زندگی وہ ایک وحدت ہے، اکائی ہے، ناقابل تقسیم اکائی۔ اس کو آپ اس کے حصے بکھرے نہیں کر سکتے، اس کے کچھ حصے میں آپ اہل ایمان بن جائیں، کچھ حصے میں آپ سوشلسٹ بن جائیں، کچھ حصے میں آپ مغربی جمہوریت کے پرچارک بن جائیں، گنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا گئے تو جمنا داس۔ نہیں بھائی، زندگی ایک اکائی ہے، جیسے ایک مشین ہوتی ہے، آپ نے کسی گھڑی کو چلتے ہوئے دیکھا، اس میں یہ ایک اکائی ہے، اس کے سارے پرزے ایک دوسرے کے زور پہ چلتے ہیں، درمیان سے ایک پرزے کو آپ نکال لیں، گھڑی بند ہو جائے گی۔ بڑھیا سے بڑھیا گھڑی ہو، کوئی بھی مشینری ہو، اس کا ایک میکانیکی نظام ہوتا ہے، ایک وحدت ہوتی ہے۔ اس کو اگر آپ تقسیم کر دیں، اس گھڑی میں آپ کوئی کمپیوٹر کا پرزہ ڈال دیں تو کمپیوٹر ادھر رک جائے گا، گھڑی ادھر رک جائے گی، اس لیے کہ سارے پرزے، اس کی ساری غراریاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، اور ایک دوسرے کو طاقت دے کے ایک دوسرے کو ایک نظام کے تحت چلا رہی ہیں۔ یہ انسان کی زندگی ہے، پوری کی پوری زندگی اس کا نظام زکوٰۃ، نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ کو چلا رہا ہے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ مل کے آگے اس کو روزوں تک لے آتے ہیں، صلاۃ، زکوٰۃ، صیام، یہ اس کو آگے حج پہ لے جاتے ہیں۔ یہ پورا نظام عبادات بن جاتا ہے۔ یہ پورا نظام عبادات اس کے اندر ایک سوچ پیدا کرتا ہے، ایک رویہ پیدا کرتا ہے، ایک اخلاق پیدا کرتا ہے۔ وہ اخلاق جو ہے آگے اس کی ڈیلنگز پہ، اس کے معاملات پہ، لین دین پہ اثر ڈالتا ہے۔ ایک غراری سے غراری ملی ہوئی ہے، اور یوں ایک نظام چل رہا ہے۔ آپ اکیلے میں صرف نظام زکوٰۃ قائم کر دیں، باقی کچھ نہ کریں، تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے پیسے الیکشن پہ لگ گئے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے پیسے تو آ گئے، لیکن اس سے پیسے صلاۃ بھی تو چاہیے تھی، تقویٰ بھی تو چاہیے تھا، ایمانداری اور دیانت اور امانت بھی تو چاہیے تھی، ورنہ زکوٰۃ کے پیسے تو الیکشن میں ہی لگیں گے، وہ تو سارے خرد برد ہو جائیں گے۔ تو ایک پورا نظام چاہیے، اس نظام کے میں اس کے آپ حصے بکھرے کریں گے، کچھ حصہ لیں کچھ نہ لیں،
وہ جو ایک گمراہ شخص نے کہا تھا کہ کیا ہے ہمارا دین اسلام، ہماری معیشت کیا ہے سوشلزم، اور ہماری سیاست جمہوریت۔ اب یہ وہی گمراہی کی بات ہے کہ آپ نے اسلام کے نظام کو سیاست میں مناسب نہیں سمجھا، آپ نے اسلام کے نظام کو اقتصاد میں، معیشت میں، اکانومی میں آپ نے کافی اور مناسب اور درست نہیں سمجھا، آپ سوشلزم کی طرف آپ چلے گئے۔ ایسا چونچوں کا مربع کہ خود بھی برباد ہوئے، قوم کو بھی برباد کیا۔ احلوا قومہم دار البوار، قوم کو تباہی کے دہانے پہ لے آئے، تباہی کے گھر میں لے آئے۔ تو عزیزان گرامی، اہم بات، زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت، اسی طرح سے دین پورے کا پورا ایک ناقابل تقسیم وحدت۔ اور فرمایا اس وحدت کو اس وحدت کے حوالے کر دو، پورے کے پورے دین کو پوری کی پوری زندگی پہ لاگو کر لو، فٹ آ جائے گا۔ ایک ایک پرزہ ایک ایک جگہ پہ، ایک ایک گراری دوسری بالکل فٹ آ جائے، اور تم دیکھنا پھر کہاں پہنچتے ہو۔ اور اگر تم نے اس کے حصے بکھر کر دیے تو تؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے پہ عمل کر لیا، ایمان، وتکفرون ببعض، کچھ حصے کو چھوڑ دیا، پھر اس دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی عذاب۔